اور ان سب اعمال کا بہترین ترین نتیجہ آپ کو تب ملے گا جب آپ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو 1000 مرتبہ پڑھیں اور پھر ان تسبیحات کو بھی پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی آئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی مستند حدیث ہے۔ حدیث کے مستند ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی ساری کتابوں میں روایت ہو، اور اس سے ہم کو دل کو تسکین حاصل ہو کہ ایک حدیث پہ اتنے سارے محدث متفق ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو روحانی طور پر جو پریشان خیالی ہوتی ہے، اور انسان مختلف قسم کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف قسم کے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کا سائیکٹرسٹ کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، وہ دوائیں کھلا کھلا کر آدمی کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں ان سب کا شافی علاج ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے، لیکن جب روایت مختلف محدثین کے پاس جمع ہوئی ہیں تو اس میں نے پڑھا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سے ایک بیماری غم اور دکھ ہے۔ تو آپ اس تسبیح کی کرامت دیکھیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، 99 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ خزانہ آپ کے لیے ہے، ان کے لیے جو محنت کرتے ہیں، جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح شام اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ ایک اور تسبیح ہے، اور اس کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ یہ بھی تسبیح صبح شام 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے، وہ ہے ما توفیقی الا باللہ۔ ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر یہ تسبیح صبح شام 11 مرتبہ اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے، تو یہ توفیق ہی ہے جو جنت تک لے جاتی ہے۔ یہ توفیق ہی ہے جو فجر کی نماز کو اٹھاتی ہے۔ یہ توفیق ہی ہے جو 5 وقتہ نمازی کرتی ہے۔ یہ توفیق ہی ہے جو 1000 سے لے کے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتی ہے۔ یہ توفیق ہی ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتی ہے۔ یہ توفیق جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کسی انسان کو، تو اس توفیق کی وجہ سے اس کو تمام نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہر نیک عمل آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ اس کو اشراق نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو چاشت نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو اوابین نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، روزانہ کئی سپارہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو اچھی بات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو ہر وہ نیک عمل جو تصور کر سکتے ہیں وہ سب ما توفیق الا باللہ میں موجود ہے۔ تو یہ تسبیح اللہ پاک نے سکھائی ہے، اور ہم کو یہ تسبیح صبح شام 11 مرتبہ اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام نیک اعمال کی توفیق دے۔ اور یہ چیزیں احادیث میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، قسم سے ان کو لوٹ لو اور ان کو پڑھو، اور اپنی زندگیاں دیکھو کہ کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ تو صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، تو ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوگا جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ ایک غلط خیال دماغ میں ڈال دیتا ہے، اور دماغ سوچتا رہتا ہے، اور انسان اسی ایک خیال کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور ان سب اعمال کا بہترین ترین نتیجہ آپ کو تب ملے گا جب آپ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو 1000 مرتبہ پڑھیں، اور پھر ان تسبیحات کو بھی پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ان سے اور زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور آپ کی زندگی زیادہ تبدیل ہوگی۔ اور یہ جو باتیں آپ کو عرض کی گئی ہیں یہ انتہائی بنیادی روحانی باتیں ہیں، اور انتہائی نکتے ہیں روحانی، اور یہ روحانی نکتے آپ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کریں اور دعا کریں کہ یہ جو گناہ گار آپ کو یہ باتیں عرض کر رہا ہے اس کو بھی ان تمام اعمال کرنے کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش کرے، آپ کی بھی بخشش کرے، ہم کو بھی ایمان سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں اس دنیا تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا روزگار دے، اچھی صحت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی تمنائیں، دعائیں، خواہشیں پوری کرے، اور آپ کے صدقے میری بھی پوری کرے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق ملے، میرے لیے بھی دعا مانگے۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔